الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے ہاتھ میں بیانات عطاریہ حصہ اول ہے. یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کے بیانات کا تحریری گلدستہ ہے. اس میں 12 رسالے ہیں. جو دوسرا رسالہ ہے نہر کی صدائیں، اس میں جو درود پاک کی فضیلت لکھی ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. القول البدی میں ہے انتقال کے بعد حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن منصور علیہ رحمۃ اللہ الغفور کو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا. وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے جنتی لباس میں ملبوس شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے. خواب دیکھنے والے نے عرض کی ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ عز و جل میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا. اللہ عز و جل نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر داخل جنت فرمایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کتاب اللہ کی باتیں سلسلے میں ایک بار پھر حاضر ہے. آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں الحمدللہ عز و جل ہم قرآن کی باتیں کرتے ہیں، مفید معلومات سنتے سناتے ہیں. پچھلے کئی سلسلوں سے قرآن پاک میں بیان کردہ مثالوں کو بیان کیا جا رہا ہے. آج کون سی مثال بیان کی جائے گی، اس کے تحت کون سے مدنی پھول ہوں گے، یہ میں عرض کرتا ہوں. آئیے پہلے ہم اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو سب سے پہلے آئیے حاضرین و ناظرین اور میں بھی ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی رضا و خوشنودی پانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں. انشاءاللہ کہنے میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ نبیوں کی سنت ادا کرتا ہوں، کیونکہ نیک کام کا عزم کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے. یہ بھی نیت کر لیجئے کہ اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اور یہ بھی نیت کر لیں، حاضرین بھی کریں اور ناظرین بھی کریں، کہ اول تا آخر حتی الامکان دوزانوں بیٹھ کر سنیں گے. اور جو اسلام میں موجود ہیں ہاتھوں ہاتھ عملی مظاہرہ بھی کریں. جیسے نماز میں اتحیات پڑھتے ہوئے بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ جائیں. اور میرے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے جن جن کے لیے ممکن ہے وہ بھی ایسا کریں. انشاءاللہ اس کا بھی ثواب پائیں گے. با ادب با نصیب، جتنا زیادہ ادب کریں گے انشاءاللہ اتنا نصیبہ ہمارا وہ جگمگاتا چلا جائے گا. یہ بھی نیت کیجئے کہ صلو علی الحبیب سن کر ثواب کمانے کی نیت سے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. عملی مظاہرہ بھی کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حسب موقع عز و جل کہوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. خشوع نفاق سے بچوں گا. یہ کیا ہوتا ہے خشوع نفاق؟ اعضاء میں خشوع ہو، دل عاجزی سے خالی ہو.
اس سے بچوں گا. اور جو اسلامی بھائی یہاں سلسلے میں موجود ہیں ان کے لیے بالخصوص یہ نیت ہے کہ سلسلے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا، انفرادی کوشش کروں گا اور سنت کی ادائیگی کی نیت سے مسکراتا رہوں گا. آج انشاءاللہ عز و جل پارہ 8 سورہ انعام کی آیت نمبر 122 میں جو زندہ اور مردہ کی مثال رب ذوالجلال عز و جل نے ارشاد فرمائی وہ ہم سنیں گے اور اس کے تحت مزید مدنی پھول سنیں گے. آج کے سلسلے میں انشاءاللہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف بھی پیش کیا جائے گا. آج کے سلسلے میں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام کے وقت اشعار پڑھنا، کون سے اشعار تھے وہ بھی پیش کی جائیں گے انشاءاللہ. زندہ اور مردے کی تمثیل یہ بھی پیش کی جائے گی. عارف اور جاہل کی مثال و حکایت بھی پیش کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. تفسیر نعیمی سے بھی مدنی پھول آپ کو میں پیش کروں گا انشاءاللہ عز و جل. پارہ 8 سورہ انعام آیت نمبر 122 ارشاد ہوتا ہے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ترجمہ کنز الایمان. اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے. وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیریوں میں ہے، ان سے نکلنے والا نہیں. یوں ہی کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال بھلے کر دیے گئے ہیں. ترجمہ کنز الایمان سے پیش کیا گیا. آئیے اب تفسیر خزائن العرفان میں صدر الافاضل ہمیں کیا مدنی پھول عنایت فرما رہے ہیں اسے چننے کی کوشش کرتے ہیں. اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا. اس کے تحت صدر الافاضل لکھتے ہیں مردہ سے کافر اور زندہ سے مومن مراد ہے. مردے سے کیا مراد ہے؟ کافر. کافر کیا ہے؟ مردہ. کافر کیا ہے؟ مردہ. اور مومن کیا ہے؟ زندہ. کیونکہ کفر قلوب کے لیے موت ہے اور ایمان حیات. اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور کر دیا. تفسیر. نور سے ایمان مراد ہے جس کی بدولت آدمی کفر کی تاریکیوں سے نجات پاتا ہے. آدمی کفر کی تاریکیوں سے نجات پاتا ہے کس چیز سے؟ ایمان کے نور سے. قتادہ کا قول ہے نور سے کتاب اللہ یعنی قرآن مراد ہے جس سے لوگوں میں چلتا ہے. اس کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں اور بینائی حاصل کر کے راہ حق کا امتیاز کر لیتا ہے. وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیریوں میں ہے. تفسیر. کفر و جہل و تیرا باطنی کی یہ ایک مثال ہے. کس کی مثال ہے؟ کفر کی، جہالت کی، تیرا باطنی کی کہ باطن ان کا اندھیرا ہو گیا، اس کی مثال ہے جس میں مومن و کافر کا حال بیان فرمایا گیا ہے. ہدایت پانے والا مومن اس مردے کی طرح ہے جس نے زندگانی پائی اور اس کو نور ملا جس سے وہ مقصود کی راہ پاتا ہے. اور کافر اس کی مثل ہے
جو طرح طرح کی اندھیریوں میں گرفتار ہوا اور ان سے نکل نہ سکے، ہمیشہ حیرت میں مبتلا رہے، یہ دونوں مثالیں ہر مومن اور کافر کے لیے عام ہیں، اگرچہ بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کا شان نزول یہ ہے۔ یہ شان نزول سننے سے تعلق رکھتا ہے، حاضرین بھی توجہ کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ بڑھائیں۔ ابو جہل نے ایک روز سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی نجس یعنی ناپاک چیز پھینکی۔ اس روز حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کو گئے ہوئے تھے، جس وقت وہ ہاتھ میں کمان لیے ہوئے شکار سے واپس ہوئے۔ کمان کیا ہوتی ہے؟ جس میں رکھ کر تیر چلایا جاتا ہے، اسے کمان کہتے ہیں۔ شکار سے واپس آئے تو انہیں اس واقعے کی خبر دی گئی۔ کس واقعے کی؟ کہ ابو جہل نے، اس بدبخت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ناپاک چیز پھینکی۔ گو ابھی وہ ایمان سے مشرف نہ ہوئے تھے، مگر یہ خبر سن کر ان کو، کن کو؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طیش آیا اور وہ ابو جہل پر چڑھ گئے اور اس کو کمان سے مارنے لگے، اور ابو جہل عاجزی خوشامد کرنے لگا اور کہنے لگا، اے ابو یعلا، یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسا دین لائے، اور انہوں نے ہمارے معبودوں کو برا کہا اور ہمارے باپ دادا کی مخالفت کی اور ہمیں بد عقل بتایا۔ اس پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہارے برابر بد عقل کون ہے کہ اللہ عز و جل کو چھوڑ کر پتھروں کو پوجتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں۔ اسی وقت حضرت امیر حمزہ اسلام لے آئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حال اس کے مشابہ ہے۔ کس کے مشابہ؟ جو مردہ تھا، ایمان نہ رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور نور باطن عطا فرمایا، اور ابو جہل کی شان یہی ہے کہ وہ کفر و جہل کی تاریکیوں میں گرفتار رہے، اور ترجمہ ان سے نکلنے والا نہیں، یوں ہی کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال بھلے کر دیے گئے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں زندہ کی مثال کس کی ارشاد فرمائی؟ مومن کی، اور مردے سے کافر۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مردے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایمان دے کر انہیں زندہ کر دیا، اور ابو جہل وہ مردے کا مردہ رہا۔ مزید بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہیں۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر وہ ایمان لائے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایام رضاعت میں حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نوش جان فرمایا تھا نا، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کا دودھ پیا تھا۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی ہوئے اور آپ کے چچا بھی ہیں، اور عمر میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ یہ وہ 2-3 سال بڑے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ اشعار پڑھے۔ کیا اشعار تھے؟ یہ سیرت مصطفیٰ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ ہے، اور بڑی پیاری کتاب ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق یہ بہت آسان اور جامع کتاب ہے، ہر اسلامی بھائی کو یہ لینی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو دیکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کے شہر میں مکتبہ موجود ہے تو حاصل کریں، اور اگر نہیں تو غم نہ کریں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، یہاں سے آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، پوری کتاب حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول اسلام کے وقت یہ اشعار پڑھے۔ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں
جس وقت کہ اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی طرف ہدایت دی. جب احکام اسلام کی ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو با کمال عقل والوں کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور خدا کے برگزیدہ احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے مقتدی یعنی پیشوا ہیں. تو اے کافرو، اپنی باطل بکواس سے ان پر غلبہ مت حاصل کرو. فلا واللہ نسلمہ لقوم ولما نقضی فیہم بالسیوف، تو خدا کی قسم ہم انہیں قوم کفار کے سپرد نہیں کریں گے، حالانکہ ابھی تک ہم نے ان کافروں کے ساتھ تلواروں سے فیصلہ نہیں کیا ہے. عارف باللہ حضرت اسماعیل حقی علی رحمت اللہ الکوی نے تفسیر روح البیان میں اس آیت کے تحت جو مدنی پھول عنایت فرمائے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ لکھتے ہیں، پہلا شخص اس کی وہ مثال ہے جسے من جانب اللہ ہدایت ہوئی ہو. جس کو اللہ ہدایت دے اس کی مثال ہے، زندہ کی مثال نا. اور اسے اللہ تعالی نے حجج اور آیات سے اس کے نور سے نوازا ہو اور وہ انہی کے ذریعے اشیاء میں غور و فکر کر کے حق و باطل اور حق والے کا امتیاز کر سکے، جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا. اور دوسرے شخص کی تمثیل ہے جس کو گمراہی گھیر لے اور مرتے دم تک اسے گمراہی نہ چھوڑے، جیسے ابو جہل کا حال تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ مزید لکھتے ہیں کہ عارف اور جاہل کی مثال نابینا اور بینا کی سی ہے. عارف اور جاہل، جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے وہ عارف ہے، جو نہیں پہچانتا وہ جاہل ہے. تو جیسے نابینا یہ جاہل ہے، اس کی مثال ہے، اور جو اللہ کو پہچانتا ہے عارف ہے، یہ اس کی مثال ہے بینا کی، آنکھ والے کی. آپ فرماتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے، عالم و جاہل برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح اہل حال اور اہل قال برابر نہیں ہو سکتے. آپ نے ایک حکایت بھی لکھی ہے، وہ بھی سن لیجئے. آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بیت المقدس کی زیارت کے لیے میں روانہ ہوا، راستہ بھول گیا. کچھ آگے بڑھا تو ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، محسوس ہوا کہ وہ بھی راہ بھولی ہوئی ہے. اس بوڑھی عورت نے کہا، عارف باللہ کبھی مسافر ہوتا ہی نہیں، پھر اس کے راستہ بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب وہ اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے تو راستہ کیسے بھولے گا؟ حضرت عبد الواحد بن زید کہتے ہیں، یہ فرما کر اس بوڑھیا نے وہ اپنا عصا میری طرف بڑھا دیا، میں نے اس کا سرا پکڑ لیا. اس نے کہا میرے آگے آگے چلیے. فرماتے ہیں کہ اس بڑھیا کے کہنے پر اس کے عصا کو، لاٹھی کو پکڑ کر میں آگے چلنے لگا. 5-6 قدم ہی چلا تھا کہ بیت المقدس میں ہم پہنچ گئے. میں سمجھا کہ میری غلطی ہو گئی، ورنہ کہاں بیت المقدس کہاں ہم. بڑھیا نے کہا، اللہ کے بندے، تم زاہدوں کی رفتار کے خیال میں ہو اور میں تمہیں عارفوں کی رفتار پر یہاں لے آئی ہوں. زاہد پاؤں سے چلتے ہیں، عارف پروں سے اڑتے ہیں. چلنے اور اڑنے میں بہت فرق ہے. یہ کہہ کر وہ بوڑھی عورت غائب ہو گئی اور پھر مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو پہچانتا ہے، عارف کامل ہے، وہ اللہ تعالی کے نور سے چلتا ہے، جہاں اور جیسے چاہتا ہے چلا جاتا ہے. اور جاہل حیران رہتا ہے، سرگردان رہتا ہے، اسے ٹھکانہ نہیں ملتا. تفسیر نعیمی میں اس مثال کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مدنی پھول عنایت فرمائے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں.
آپ درود پاک پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ 8ویں جلد ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں قرآن پاک میں بے جان، بے علم، بے عقل، بے ہدایت یعنی گمراہ، بے ایمان خشک زمین کو میت فرمایا. اور یہاں میت کے معنی ہیں بے ایمان کافر. پھر لکھتے ہیں جتنے معانی موت کے عرض ہوئے اتنے ہی حیات کے ہوں گے. جان والا، علم والا، عقل والا، ہدایت والا، ایمان والا، تر زمین سبزے والی. یہاں ایمان والا مراد ہے. جان جسم کی زندگی، ایمان دل کی زندگی. جان سے جسم کے سارے اعضاء کارآمد ہوتے ہیں، ایمان سے عقل و دل کارآمد ہوتے ہیں. جان سے غذائیں دوائیں فائدہ دیتی ہیں، مردے کے لیے سب بیکار. ایمان سے نیک اعمال اچھے خیالات نفع دیتے ہیں، کافر کے لیے سارے نیک اعمال برباد بیکار. ان وجوہ سے ایمان کو حیات اور مومن کو حی فرمانا بالکل درست ہوا. مومن کو زندے سے تشبیہ دی گئی اور کافر کو مردے سے. تو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایمان سے جان کی زندگی ہے. جان جسم کو زندہ کرتی ہے، روح جسم کو زندہ کرتی ہے نا، جان سے مراد روح ہے. مگر ایمان جان کو زندہ کرتا ہے. سورج ڈوب کر بھی موجود ہے اور فیض رساں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جسے ایمان کی زندگی عطا فرمائے اس کے لیے موت بھی فنا کا پیغام نہیں لاتی. ایمان کی حقیقت نبی کو ماننا ہے، توحید، قیامت، فرشتے، جنت، دوزخ مان لینا. صرف یہی مان لینا ایمان نہیں. بہت سے کفار بلکہ شیطان سب چیزیں مانگتے ہیں مگر ہیں کافر. ایمان پر اعمال کا مدار ہے. یہ بھی خیال رہے بغیر جان جسم کی نہ قیمت نہ عزت. مردہ گھوڑا فروخت نہیں ہوتا. زندگی میں انسان وزیر، بادشاہ، امیر، صاحب تخت و تاج ہے، مرے کے بعد کچھ بھی نہیں. یوں ہی ایمان سے دل و جان وغیرہ سب کی اللہ کے ہاں عزت بھی ہے، قیمت بھی ہے. تو مفتی صاحب نے اس کا تفسیر کا خلاصہ یہ لکھا کہ غور کیجئے، وہ بندہ جو پہلے دل کا مردہ یعنی کافر تھا، ہم نے اسے زندگی بخشی، ایمان کی توفیق دے دی. ایمان دل و جان کی زندگی ہے. اس کے علاوہ ہم نے اسے بیرونی نور بھی دیا. بیرونی نور کیا دیا؟ قرآن پاک دیا، اپنے محبوب کا عشق عطا فرمایا. اب وہ بیرونی نور یعنی قرآن پاک اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق کو لے کر لوگوں میں چلتا ہے. جہاں سے گزرتا ہے وہاں روشنی کر دیتا ہے. ایسا خوش نصیب بندہ کیا اس بد نصیب کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک دو نہیں بہت سی اندھیریوں میں گرفتار ہے. حالت یہ ہے کہ ان اندھیریوں سے نکل نہیں سکتا. وہ اندھیریاں اس سے لازم ہو گئی ہیں، دل میں گھر کر گئی ہیں. اور ان کافروں کی نظر میں ان کی بد عملیاں، بد عقیدگیاں اچھی بھلی بنا دی گئی ہیں اور وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ جانتے ہیں. جب ان کا حال یہ ہے تو ان کے ہدایت پر آنے کی کیا امید ہے؟ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ کافر مردہ ہے، مومن زندہ. کافر بے نورا ہے، بے پیرا ہے، مومن نور والا، پیر والا ہے. گناہگار مومن اپنے گناہ کو اچھا نہیں سمجھتا، اپنے کو گناہگار ہی جانتا ہے، اس لیے گناہ کرنے کے باوجود وہ مومن رہتا ہے. مگر کافر اپنے گناہوں کو اچھا سمجھتا ہے بلکہ ناز کرتا ہے اپنے گناہوں پر، اس لیے وہ کافر ہوتا ہے اور کافر رہتا ہے. اسی لیے گناہگار مومن قابل بخشش ہے اور کافر ناقابل بخشش. مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں یہ کفر دل کی اندھیری ہے، یہ اندھیرا، ڈارکنیس. شرک یہ بھی اندھیرا ہے، حسد یہ بھی اندھیرا ہے،
حرص، کینہ وغیرہ، یہ سب اندھیرا ہے۔ مفتی صاحب مزید مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں، ہر عضو کی ظلمت اور تاریکی الگ ہے، دل کی، دماغ کی، آنکھ کی، زبان کی، حتیٰ کہ ہاتھ پاؤں کی تاریکیاں جدا گانا ہے۔ کافر کا ہر عضو اندھیرے میں، لہذا وہ ظلمات میں ہے۔ نیز کافر کے دل پر غفلت، کفر، عناد، حسد پیغمبر کی اندھیریاں ہیں، اور مومن کے دل پر غفلت کی اندھیری تو آ سکتی ہے، مگر بفضل تعالی کفر و عناد کی اندھیری نہیں آتی۔ نیز کافر عالم ارواح سے ظلمت ساتھ لایا ہے، وہاں نور کے چھینٹے سے محروم رہا، پھر دنیا میں آ کر اس پر مختلف ظلمتوں کا ہجوم ہو جاتا ہے، لہذا کافر ظلمات یعنی تاریکیوں میں ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں، ہوائے نفس انسان کی روحانی موت ہے، اور محبت حق روحانی زندگی، رب سے بے تعلقی روحانی موت ہے، اور معرفت الہی روحانی زندگی۔ حیات دو قسم کی ہے، حیات معرفت، حیات بشریت۔ بشری زندگی والا اپنے جسم کی قبر میں مدفون مردہ ہے، جس کے لیے فنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور حیات معرفت والا دائمی زندہ ہے، جس کے لیے فنا نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے کچھ اس کو اب دہراتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل پھر مدنی بہار بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ ہم نے ابھی زندہ اور مردہ کی مثال جو رب ذوالجلال عز و جل نے ارشاد فرمائی، پارہ 8 سورہ انعام آیت نمبر 122 سے یہ سنی۔ اس میں تفسیر خزائن العرفان میں زندہ سے کیا مراد بتائی گئی اور مردہ سے کیا مراد بتائی گئی۔ جی ماشاءاللہ۔ اس میں مردہ سے مراد کفار، کافر، اور زندہ سے مراد مومن کو لیا گیا۔ ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ مومن اس مردے کی طرح ہیں جس نے زندگانی پائی، اس کو نور ملا جس سے وہ مقصود کی راہ پا لیتا ہے۔ کون سا نور ملا؟ نور سے کیا مراد ہے؟ جی نور سے مراد نور ایمان ہے۔ ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مومن جو ہے وہ ایمان پاتا ہے، تو اب وہ نور سے مراد ایمان ہے جس کی بدولت آدمی کفر کی تاریکیوں سے نجات پاتا ہے۔ تو ہدایت پانے والا مومن مردے کی طرح ہے، اس نے زندگانی پائی، نور ملا۔ اور کافر کی مثال کیا ہے؟ خزائن العرفان میں کیا مثال ارشاد ہوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافر جو ہے وہ طرح طرح کی اندھیریوں میں بھٹکتا رہے گا اور نکل نہیں پائے گا۔ یہ دونوں مثالیں کہ وہ مردہ تھا اور اللہ نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے نور کر دیا، لوگوں میں چلتا ہے، اور وہ جو اندھیریوں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں، یا کافر کے بارے میں کہا گیا۔ تو یہ دونوں مثالیں کیا ہر مومن و کافر کے لیے عام ہیں؟ جی بتائیے۔ عام ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا، یہ کس کے لیے ارشاد ہوا؟ جی یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ یعنی وہ پہلے مردہ تھے، یعنی مسلمان نہیں تھے،
بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نور ایمان عنایت فرمایا اور اس طرح انہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ فرما دیا. سبحان اللہ. اور وہ جو اندھیریوں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں، یہ کس کے بارے میں کہا گیا؟ جو اندھیریوں میں بھٹکنے والا ہے، جو ایمان پانے والا نہیں، وہ ابو جہل ہے. ہاں درست کہا آپ نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تفسیر روح البیان کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، کچھ مدنی پھول پیش کیے تھے کہ پہلا وہ شخص ہے جسے اللہ کی جانب سے ہدایت ہوئی اور اللہ تعالی نے اس کو نور سے نوازا. اب اس نور ایمان کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے؟ جی حق کو باطن میں فرق بتاتا ہے. ہاں ماشاء اللہ درست کہا آپ نے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے نور ایمان عطا کیا. آپ نے حق اور باطل کا امتیاز کیا اور حق کو اختیار کیا. اور دوسرے شخص کی تمثیل رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی جس کو گمراہی گھیر لیتی ہے اور اس طرح گھیر لیتی ہے کہ وہ مرتے دم تک وہ گمراہی کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے اسے چھوڑتے نہیں ہیں. جیسے کس کا حال ہے؟ جیسے ابو جہل بردود کا حال ہے. ہاں ٹھیک کہا آپ نے. تو مومن نور والا ہوتا ہے اور کافر جی نور کے بغیر، نور کے بغیر ہوتا ہے، بے نورا ہوتا ہے، بے پیرا ہوتا ہے. تو نور والا اور اندھیرے والا برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح عارف اور جاہل بھی، جس طرح آنکھ والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح عالم اور جاہل بھی برابر نہیں ہو سکتے. اہل حال اور اہل قال بھی برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ ہم نے ایک وہ عارف باللہ بڑھیا کا واقعہ بھی سنا نا کہ سبحان اللہ اس نے کیسے آنن فانن وہ بیت المقدس تک سفر کروا دیا. تو جو عارف کامل ہوتے ہیں وہ اللہ کے نور سے چلتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں بس وہ چلے جاتے ہیں، اور جاہل جو ہیں وہ حیران و پریشان رہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لیجئے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے خوب روشنیاں نصیب ہوں گی. اللہ تعالی محبوب کے صدقے میں، نور والے آقا کے صدقے میں ہمیں روشنیاں عطا فرما دے. جیسا کہ اعلی حضرت وہ بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر نہ جانے کتنوں کے دل وہ جگمگانے لگے، کتنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نور ایمان عطا فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے کتنے گناہوں کے اندھیروں سے نکل کر نیکیوں کی روشنی کی طرف آ گئے. الحمدللہ عز و جل. ایک مدنی بہار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ اسلامی بھائی ہیں پنڈی گھیپ کے، یہ پنجاب کا ایک شہر ہے. یہ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے معاذ اللہ نمازوں سے کوسوں دور گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا، اندھیروں میں، گناہوں کے اندھیروں میں. بڑے جوش و خروش سے گھر پر ٹی وی پر فلمیں ڈرامے دیکھنے، گانے باجے سننے میں وقت برباد کرتا تھا. راہ توبہ پر میرے سفر کا آغاز کچھ اس طرح ہوا. رمضان مبارک 1429 سنہ ہجری بمطابق 2008 سنہ عیسوی کہ ایک دن کیبل پر مختلف چینل دیکھتے ہوئے میری نظر مدنی چینل پر پڑ گئی. میں نے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. مدنی چینل مجھے بہت اچھا لگا اور بس میں نے مدنی چینل دیکھنے کا معمول بنا لیا.
مدنی چینل کی برکت سے الحمدللہ عز و جل میں آہستہ آہستہ مدنی ماحول کے قریب ہونے لگا. شوال 1429 سنی ہجری کے آخری عشرے میں دعوت اسلامی کا بین الاقوامی سنت و برا اجتماع مدنی چینل پر لائیو دکھایا جا رہا تھا. اجتماع کے آخری دن خصوصی نشست میں مدنی چینل پر مبلغ کا رقت انگیز بیان تھا. اس کا عنوان تھا ظلم کا انجام. یہ کس کا بیان تھا؟ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ کا. یہ عاشق رسول کہتے ہیں کہ بیان سنا تو ہم سب گھر والے خوف خدا سے لرز اٹھے. سب نے گھبرا کر اسی وقت اپنے گناہوں سے توبہ کی. الحمدللہ عز و جل سب کے سب حضور غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کے سلسلے میں مرید ہو کر قادری رضوی بن گئے. اللہ عز و جل کی رحمت سے ہمارے خاندان میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. رشتہ دار بھی انفرادی کوشش کی برکت سے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر غوث پاک کے مرید ہو گئے. یہ عاشق رسول کہتے ہیں تادم تحریر میں نے علم دین کے مدنی پھول سمیٹنے کی خاطر دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کے لیے داخلہ بھی لے لیا ہے. میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے تحت قرآن پاک کی تعلیم کے لیے جو مدرسے ہیں نا، صرف پاکستان میں 1082 ہیں آخری کارکردگی کے مطابق. دنیا بھر میں تو نہ جانے اور مزید کتنے ہوں گے. اور جامعۃ المدینہ، اللہ اکبر، ہزاروں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس میں عالم کورس کر رہے ہیں، علم کی روشنی حاصل کر رہے ہیں. اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں سے پڑھتے ہیں، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں سے پڑھتی ہیں. الحمدللہ عز و جل. اللہ تعالی ہمیں بھی علم دین کی روشنی سے مالا مال فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب اللہ پڑھنے کی، سمجھنے کی، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ اسلامی بھائی جن کی عمر بڑی ہو گئی، قرآن پاک درست نہیں پڑھ سکے، حسرت ہے مگر شرم آتی ہے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے، پریشان نہ ہو. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی والے بڑی عمر والوں کو بھی پڑھاتے ہیں. یہ بالغان کے مدرسے الگ سے ہوتے ہیں، فی سبیل اللہ. آپ سے کو پیسے نہیں لیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو مدنی قاعدہ بھی دے دیا جائے. اور اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں. وہ اسلامی بہنیں جن کی عمر بڑی ہو گئی، اب بچیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کو شرم آتی ہے کہ بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم کیا پڑھیں گی. تو ان کے لیے اسلامی بہنیں الحمدللہ عز و جل دن کے اوقات میں وہ مدرسۃ المدینہ بالغات کی ترکیب بناتی ہیں. انہوں نے فی سبیل اللہ قرآن پاک بھی پڑھاتی ہیں، نماز بھی سکھاتی ہیں، دعائیں بھی یاد کراتی ہیں. اللہ ہمیں قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.